اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کرنے کا طریقہ اور اس میں چند احتیاطیں جو انتہائی ضروری ہیں۔ تو اس لیے تمامی احباب بغور سماعت فرمائیے گا۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سنا کے آپ احباب کو سن کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین کرام، چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی جانور ذبح کرنا، سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہیں۔ ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ و مغرب یعنی ویسٹ میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ یعنی جانور کا سر جو ہے وہ جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ہو، تاکہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور ذبح کرے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خود اپنا یا جانور کا منہ قبلہ کی طرف ترک کیا تو یہ ترک کرنا مکروہ ہے۔ ہم ہر صورت میں جانور کو ذبح کرنے والا اور جانور دونوں کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ بغور سماعت فرمائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لکا ومنک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے ذبح کر دیجئے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو یہ من کا کی بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے۔ باوقت ذبح پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں نہ رکھے کہ اس طرح بعض اوقات خون کے علاوہ غذا بھی نکلنے لگتی ہے۔ تو سامعین محترم، کچھ احتیاطیں ہیں جو ضروری ہیں ذبح کرنے کے وقت اور ذبح کے بعد کی، تو ان کو آپ بغور سماعت فرمائیں اور کوشش کریں ان پہ سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ سامعین محترم، گائے وغیرہ کو گرانے سے پہلے قبلہ کا تعین کر لیا جائے۔ لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ اتنا نہ کاٹیں کہ چھری جو ہے وہ گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ اور پھر جب تک جانور مکمل طور پہ ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹیں اور نہ کھال اتاریں۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری کو کٹے ہوئے گلے پہ مس کریں بھی نہ اور نہ ہی ہاتھ مس کریں۔ بعض قصاب جو ہیں وہ جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹنے لگتے ہیں۔ اس طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں جس سے بن پڑے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، باوجود قدرت اگر ہم انہیں نہیں روکیں گے تو خود بھی گناہ گار ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسے منع کریں، بھئی ایسا نہیں کرو، آپ کیوں جانور کو تکلیف دے رہے ہو۔
تو سامعین محترم، ذبح کرنے کے بعد روح نکلنے سے قبل چھریاں چلا کر بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور مسلط نہ کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اور سامعین محترم، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کہیں جانور ذبح ہو رہا ہے تو جناب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اور بوقت ذبح بنیت ثواب آخرت وہاں حاضر رہنا بھی افضل ہے، مگر اسلامی بہن صرف اسی صورت میں وہاں کھڑی ہو سکتی ہے جبکہ بے پردگی کی کوئی صورت نہ ہو، مثلا اپنے گھر کی چار دیواری ہو، ذواب یعنی ذبح کرنے والا محرم ہو، اور حاضرین میں بھی کوئی نامحرم نہ ہو۔ ہاں غیر محرم نابالغ لڑکا موجود ہو تو حرج نہیں ہے، اور محض حظ نفس یعنی مزہ لینے کی خاطر ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، کہہ کے بلند لگانا، اس کا تماشا بنانا، یہ سراسر غفلت کی علامت ہے۔ ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو، اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی نیت کرے کہ میں جس طرح آج راہ خدا میں جانور ذبح کر رہا ہوں، بوقت ضرورت انشاءاللہ تعالی میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ نیز یہ بھی نیت ہو کہ جانور ذبح کر کے میں اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا۔ اب ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائے، غور کرے کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا تو لوگ تماشا بناتے، بچے تالیاں بجاتے، تو پھر اس وقت میری کیا کیفیت ہوتی۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے، اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی خوب عمدہ طریقے سے، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو، اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ بوقت ذبح رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا یہ کار ثواب ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے، فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ عز و جل بھی تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک اور بات سماعت کر لیں، جانور کو بھوکا پیاسا ہرگز ذبح نہ کریں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، یہ بھی احتیاط ہونی چاہیے، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ سامعین محترم، یہاں ایک عجیب و غریب حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ذبح کے لیے بکری لٹائی، اتنے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ النورانی علیہ رحمہ ادھر آ نکلے، تو میں نے چھری زمین پر ڈال دی، گفتگو میں مشغول ہوا، دریں آسنا بکری نے دیوار کی جڑ میں اپنے کھروں سے ایک گڑھا کھودا اور پاؤں سے چھری اس میں دھکیل دی، اس پر مٹی ڈال دی، تو حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ارے دیکھو تو صحیح، بکری نے یہ کیا کیا؟ یہ دیکھ کر میں نے پختہ عزم کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معذلہ یہ مراد نہیں ہے کہ ذبح کرنا کوئی غلط کام ہے، بس اس طرح کے واقعات بزرگوں کے غلبہ حال پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی احتیاطیں ذکر کی گئی ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔